اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ بمشکل میں 9 برس کی تھی جب امی ابو میں علیحدگی ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم قصور کس کا تھا، کیونکہ پہلے کبھی ان کو میں نے شدت سے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ ہلکی پھلکی نوک جھوک تو میاں بیوی میں ہوتی رہتی ہے، مگر ایک دن اچانک والد صاحب گھر آئے۔ وہ انتہائی غصے میں تھے اور وہ والدہ پر کوئی الزام لگا رہے تھے، جبکہ امی اس الزام سے شدت کے ساتھ انکار کر رہی تھی۔ اس لڑائی کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ امی میکے چلی گئیں، اور یہ میری بد نصیبی تھی کہ مجھے بچپن کا پیار اور ماں باپ کا لاڈ پیار ملنے کی بجائے محرومیاں اور تنہائیاں ملی، اور میں ماں اور باپ دونوں کے پیار سے محروم ہو گئی تھی۔ والد صاحب کو نانا ابو نے سمجھانے کی اور ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی، مگر جو رنجش ان کے درمیان آ چکی تھی وہ دور نہ ہوئی تھی۔ اور دادی نے بھی ابو کی بہت محنت کی کہ اپنی بیٹی کی خاطر ہی اپنی بیوی کو ایک اور موقع دو اور اس کو گھر لے آؤ۔ بچی پریشان ہے، مگر ابو نہیں مانے اور انہوں نے امی کو طلاق دے کر ہی دم لیا۔ میری امی نے چاہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، لیکن ابو اور دادی مجھے امی کے حوالے نہیں کرنے پر راضی ہوئے۔ تبھی نانا بھی ابو اور دادی سے متفق ہو گئی کہ بچی باپ کے پاس ہی رہے، کیونکہ نانا میری امی کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح میں اپنے والد اور دادی کے پاس رہنے لگی۔ نانا نے امی کی طلاق کے کچھ ماہ بعد ہی امی کی دوسری شادی کر دی، اور ادھر دادی بھی ابو کی دوسری شادی کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی، اور آخرکار 1.5 سال کے بعد میرے والد کی بھی شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ وقت کے بعد ہی ابو اپنی دلہن کے ساتھ باہر کے ملک چلے گئے اور مجھے دادی کے حوالے کر گئے۔ دادی بہت ضعیف اور بزرگ ہو چکی تھیں، اس لیے وہ ابو کے جانے کے بعد چند ماہ ہی زندہ رہیں اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ لہٰذا اب میں چاچو اور چچی کے رحم و کرم پر تھی۔ چاچو نے ابو کے جانے سے بھی بہت عرصہ پہلے کینیڈا میں نوکری کی درخواست دی ہوئی تھی، تو دادی کے مرنے کے چند ماہ بعد ہی چاچو کی بھی کینیڈا میں نوکری لگ گئی۔ مکان کے علاوہ باقی ہر شے فروخت کر کے چاچو چچی اور بچوں کے ہمراہ کینیڈا چلے گئے، اور چونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے مجھے اپنی ایک دور کی کزن رشتہ دار کے پاس چھوڑ گئے، جن کا نام فرح تھا۔ جانے سے قبل چاچو نے امی اور ابو دونوں سے رابطہ کیا تھا اور میرے اکیلے ہونے کا بتایا تھا۔ ابو نے معذرت کر لی، کیونکہ ان کی دوسری بیوی مجھ کو رکھنے پر راضی نہیں تھی۔ ادھر سوتیلے باپ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہ تھا کہ مجھے فرح پھوپھو کو دے دیا جاتا، اور پھوپھو نے بہت چاہت سے حامی بھری تھی، بلکہ انہوں نے تو دادی کے مرنے کے بعد بھی چاچو سے منت کی تھی کہ حیا کو مجھے دے دو۔ مجھے بیٹی کا بہت شوق ہے، اور حیا میری اس کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ فرح پھوپھو کے 2 جڑواں بیٹے تھے، مگر کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بیٹوں کی پیدائش کے وقت ہی کوئی پیچیدگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فرح پھوپھو کی دوبارہ اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور چاچو تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ میں محفوظ ہاتھوں میں جاؤں، اور پھوپھو کا گھر انہیں محفوظ لگا تھا۔ پھوپھو کے شوہر شکیل انکل باہر کے ملک نوکری کرتے تھے، اور پھوپھو اپنی ساس اور 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ فرح پھوپھو شکل و صورت کی بہت اچھی تھیں، جب آتی مجھے بہت پیار کرتی، اسی لیے مجھے اچھی لگتی تھی۔ جی چاہتا تھا ان کی صورت دیکھتی رہوں اور ان سے باتیں کرتی رہوں۔ امی ابو کے دور ہونے سے میں بہت اداس اور پریشان رہتی تھی، مگر چاچو چچی اور فرح پھوپھو کا بے تحاشا پیار اور توجہ مجھے زندگی کی طرف لاتا۔ فرح پھوپھو لباس بہت خوبصورت پہنتی تھی، ایسے دیدہ زیب اور نت نئے فیشن کے ملبوسات کہ جو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں تو 11 برس کی بچی تھی، ایسی چیزیں دل کو بھاتی پھرتی۔ پھر جب فرح پھوپھو نے مجھ کو اپنے گھر رکھنے کو کہا تو میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ چاچو کے جانے کا سن کر میں بہت پریشان تھی کہ اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ماں باپ سے بچھڑنے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ دادی کی جدائی بھی سہنی پڑی، جو بہت شفیق تھیں، بہت خیال رکھتی تھیں۔ چاچو چچی نے بھی مجھ سے بہت اچھا سلوک رکھا تھا، لیکن اب وہ جا رہے تھے اور مجھ کو اپنے ہمراہ لے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شروع میں فرح باجی نے میرا بہت خیال رکھا۔ امی کبھی کبھی مجھے ملنے آتی، مگر میرا دل ان سے دور ہو چکا تھا۔ بچپن کے احساسات ماں کی مجبوری کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ مجھے تو بس میری ماں چاہیے تھی، مگر جب وہ نہ رہیں تو ساتھ تو ان سے دل اٹھ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ دل بیگانہ ہو گیا۔ سوچتی تھی سگی ماں سے تو یہ خیر اچھی ہے، ماں نے اپنا گھر بسانے کی خاطر مجھے قربان کر دیا، اور فرح پھوپھو نے میری پیار سے ترستی روح کو ممتا کا پیار دے دیا۔
اب جب ماں آتی میں سیدھے منہ سے بات نہ کرتی بلکہ میں بیزاری کا اظہار کرتی۔ وہ بلاتی رہتی مگر میں ان کے پاس نہ جاتی۔ کوئی چیز لاتی تو اٹھا کر پھینک دیتی اور پھر کبھی بھی ہاتھ نہ لگاتی۔ جب کئی بار ایسا رویہ دیکھا تو ماں نے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شاید ان کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا کہ میں فرح پھوپھو کے پاس خوش ہوں اور مجھے ہر شے بھی حاصل ہے، ممتا کا پیار بھی حاصل ہے۔ ان کے بچوں سے کھیل کر میرا جی بہلتا رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ فرح پھوپھو کا رویہ بدلنے لگا۔ یہ بات تو کہیں بعد میں پتہ چلی کہ ان کی دراصل بیٹی کی چاہ نہیں تھی بلکہ اپنے 2 جڑواں بچوں کے لیے آیا اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی جو دن رات ان کے گھر رہے اور سارا کام جی حضوری سے کرے۔ فرح پھوپھو نے چاچو اور چچی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اسکول داخل کروائیں گی اور وہ اپنے وعدے سے کی پابند رہیں گی اور مجھے نزدیکی اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اسکول پیدل جاتی تھی۔ میرے ہمراہ پڑوس کی ایک لڑکی ثنا بھی جاتی تھی جو کہ میری کلاس فیلو بھی تھی۔ جب میں اسکول ہوتی فرح پھوپھو بہت تنگ ہوتی کیونکہ گھر کا کام اور بچوں کی دیکھ بھال سے وہ ہلکان ہو جاتی اور چاہتی تھیں کہ بس بیٹھ کر عیش سے کھائیں اور سارا کام ملازم کریں، مگر شکیل انکل ملازم رکھنے کے خلاف تھے کہ حالات خراب تھے اور کسی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو ہی میں بڑھ کر لوٹتی بیگ ابھی کاندھے پر ہی ہوتا اور وہ کہتی جلدی کرو فرح، یونیفارم تبدیل کرو اور کچن میں آ جاؤ۔ اس کے بعد رات گئے تک بیٹھنے نہ دیتی، کسی نہ کسی کام میں مجھے مصروف رکھتی، یہاں تک کہ اسکول کا ہوم ورک کرنے کا بھی مجھے موقع نہ ملتا اور روز ہی ٹیچر مجھ کو برا بھلا کہتی۔ باجی نے کام کا اس قدر دباؤ ڈالا کہ میں روحان سی رہنے لگی۔ بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے لیکن مجبوری یہ تھی کہ اپنا کوئی نہ تھا، کوئی غم بانٹنے والا نہیں تھا۔ اپنا دکھ میں کس کو بتاتی؟ زندگی کا یہ کٹھن وقت بھی بہت دقتوں سے بیت رہا تھا۔ جب تک ماں آتی رہی پھوپھو کو کچھ خوف رہا، مگر امی نے جو ہی تک کے تعلق کیا انہوں نے بھی لاوارث سمجھ لیا اور کوئی لحاظ نہ رہا۔ سخت سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے مجھ سے برتن دھلواتی، کچن کی صفائی، فرش دھونا، اسکول سے آ کے پونچھا لگانا، بچوں کے گندے کپڑے دھلوانا، غرض ہر وہ کام جو وہ خود نہیں کرتی تھی مجھ سے کرواتی۔ مجھے بخار ہوتا تب بھی میری پرواہ نہ کرتی، کوئی نہ کوئی کام مجھے بتاتی رہتی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو عورت مجھ کو اچھی لگتی ہے اس کی ممتا جھوٹی ہے اور وہ اتنی ظالم ہو سکتی ہے، ایک منٹ بھی آرام نہ کرنے دے گی۔ ان دنوں میں 10ویں کلاس میں تھی جب ایک دن اسکول سے واپسی لوٹتے ہوئے تیز بارش نے آ لیا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ بری طرح بھیگ گئے۔ بارش سے بچنے کی جگہ کوئی نہیں تھی کہ اچانک ایک موٹر سائیکل نزدیک آ کر رکی اور اس پر بیٹھے نوجوان نے ثنا سے کہا بیٹھ جاؤ اور اپنی سہیلی کو بھی بٹھا لو، تم دونوں کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ ثنا بولی حیا یہ میری پھوپھو کا بیٹا نوریز ہے، یہ ہمیں جلدی گھر پہنچا دے گا، اور یہ کہہ کر فوراً اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اصرار کرنے لگی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں شش و پنج میں تھی، فرح پھوپھو کا بھی ڈر تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ انہی خیالات میں گھومتی کہ ایک نوجوان نے نزدیک آ کر اپنی موٹر سائیکل روک لی اور نوریز سے کہا یار تم چلو ان کو میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر نوریز نے بائک اسٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی منہ تکتی رہ گئی۔ نوجوان بولا کب تک ایسے بارش میں بھیگتی رہو گی؟ بارش اور تیز ہو رہی ہے، ضد نہ کرو، نوریز میرا دوست ہے، اس کے ساتھ میں تمہاری سہیلی ثنا کے گھر آتا جاتا رہتا ہوں، تمہارے گھر کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ حیا بیٹھ جاؤ، اور کتنی بارش میں بھیگو گی؟ مجھے بھی تم بھگو رہی ہو۔ ثنا کو بے تکلفی سے اپنے کزن لڑکی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھ کر میرے تو اوسان خطا ہو گئی تھی، جبکہ وہ لڑکا جو موٹر سائیکل پر تھا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے کہا جاؤ مسٹر اپنی راہ لو، میں تمہیں نہیں جانتی، پھر کیوں میں تمہاری بائک پر بیٹھوں؟ روز اسکول آتے جاتے میں تمہیں دیکھتا ہوں، میرے لیے تم اجنبی نہیں ہو، تم شکیل بھائی اور فرح باجی کے پاس رہتی ہو، تمہارے بارے میں مجھے سب معلوم ہے، اب جلدی کرو ورنہ سردی سے بیمار ہو جاؤ گی۔ جب اس نے اتنے حوالے دیے تو مجبوراً میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ واقعی مجھے سخت سردی لگ رہی تھی، سر سے پاؤں تک میں بھیگ چکی تھی۔ اس نے مجھے گھر کے دروازے پر آتا اتار دیا اور خود چلا گیا۔ میری بد نصیبی کے اوپر منزل سے فرح پھوپھو کی ساس کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ مجھے ایک نوجوان کی موٹر سائیکل سے آتے دیکھ لیا اور بہو کو بتا دیا کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ آئی ہے، اس سے پوچھو کس کے ساتھ آئی ہے۔ فرح پھوپھو کو تو بس موقع چاہیے تھا، انہوں نے کچھ پوچھنے سے پہلے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور بالوں سے پکڑ کر جھٹکے دیے۔ میں رونے لگی۔
وہ سنبھلنے دیتی تو میں کچھ بتاتی۔ اگلے دن سے انہوں نے میرا اسکول آنا جانا بند کر دیا۔ دراصل وہ مجھ کو اسکول سے ہٹانا چاہتی تھیں اور آج ان کے پاس ایک بہانہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے گھر کے کاموں کا تمام بوجھ مجھ پر لاد دیا اور خود سکون سے بیٹھ کر کھانے لگیں۔ اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ مجھے اس طرح سے گلا تھا کہ وہ بارش میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئی اور میری ایسی درگت بنی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری سہیلی کی لاپرواہی نے مجھے برباد کیا تھا۔ وہ اب آتی تو اس کے ساتھ میں بے رخی سے بات کرتی۔ ثنا کو بھی احساس تھا کہ اس کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ مجھ پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ یہی نہیں، اس واقعے کے بعد فرح پھوپھو نے میرے ساتھ سوتیلی ماؤں سے بھی زیادہ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں چاچو اور چچی کے فون آتے تھے، وہ پھوپھو سے میری خیریت دریافت کرتے، لیکن اب ان کے فون آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ گویا وارثیں ان کے ہوتے ہوئے بھی میں مکمل لاوارث ہو چکی تھی۔ فرح پھوپھو مجھے صبح اٹھا دیتی، سردی ہو یا گرمی مجھ کو ناشتہ بنانا پڑتا۔ میرے بعد ان کو نوکر یا ملازمہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ صبح سے رات گئے تک کام لیتی رہتی اور بات بات پر تھپڑ لگاتی۔ وہ میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتی تاکہ میں خوف زدہ رہوں۔ ان دنوں فرح پھوپھو کی ساس کا انتقال ہو چکا تھا اور پھوپھو کے اکیلے ہونے پر شکیل انکل باہر کے ملک سے واپس چلے آئے تھے اور یہیں اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ کبھی ثنا کی والدہ کہتی، فرح خدا کا خوف کرو، بچی سے اتنا برا سلوک نہیں کیا کرو۔ تو جواب دیتی کہ آپا دیکھتی نہیں ہو یہ جوان ہو رہی ہے، اگر دباؤ نہ رکھا تو پڑھ نکالنے لگے گی۔ گھر میں میرا شوہر بھی ہے، مرد کو بہکنے میں دیر نہیں لگتی، دن رات اس کا پہرا دینا پڑتا ہے۔ جب سے شکیل انکل واپس آئے تھے، نہ جانے کیسا خوف چڑھا تھا جس نے فرح پھوپھو کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ مجھے پورا کھانا بھی نہ دیتی کہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں گی تو رنگ روپ نکالوں گی۔ صبح ناشتے میں ایک روٹی اور تھوڑا سا رات کا بچا ہوا سالن اور شام کو ایک روٹی دیتی۔ گھر میں پھل آتے، مٹھائی، کیک اور 100 طرح کے کھانے پینے کی اشیاء، مگر وہ مجھے نہیں دیتی تھیں، حتیٰ کہ خراب ہونے پر کوڑے میں پھینک دیتی۔ میں ہر شے کو ترستی رہتی۔ بڑھتی عمر میں بھوک بہت لگتی تھی، پھر میں تو سارا دن کام کرتی تھی۔ اکثر رات کو پیٹ بھر روٹی نہ ملنے سے بھوک لگتی اور نیند نہ آتی۔ وہ اب پہننے کو بھی مجھ کو بد رنگ اور ایسا برا لباس دیتی تاکہ میں اچھی نہ لگوں۔ حالانکہ ان کے شوہر بد نظر نہیں تھے، بلکہ وہ بہت شریف انسان تھے اور مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ لیکن جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، فرح پھوپھو کا شک و شبہ اور وہم بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا یہ وہم تھا کہ کہیں میری صورت پر ان کے شوہر فدا نہ ہو جائیں۔ اس وہم کی وجہ سے انہوں نے رفتہ رفتہ اپنا سکون اور میری زندگی اجیرن کر ڈالی۔ وہ مجھ کو مارتی پیٹتی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھپری ہوئی شیرنی کی طرح ابل پڑتی۔ ذرا سی آواز پر بھی میں کانپ جاتی تھی۔ اگر ان کے بچے خطا کرتے تو بھی سزا مجھے ملتی تھی، یہاں تک کہ روز مجھے منہ بھی نہ دھونے دیتی، بال بھی سنوارنے نہ دیتی اور میلے حلیے میں رکھتی کہ کہیں اچھی نہ لگوں۔ تب میں بھی خود کو بدصورت بنا کر رکھنے کی کوشش کرتی، مگر روپ تو خدا کی دین ہے، جیسے گٹھری میں لال نہیں چھپتا ویسے ہی میرا حسن بھی میلے کپڑوں میں بھی چمکتا تھا۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آ کر آباد ہوئے۔ کرایہ دار کا بیٹا روز زوار ایک خوبصورت اور رحم دل جوان تھا۔ وہ ثنا کا ماموں زاد تھا اور ہمارے برابر خالی مکان ثنا کے ابو نے اپنی بیوی کے بھائی کو دلوا دیا تھا۔ جب ثنا کی زبانی زوار نے میرے حالات سنے تو اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ فرح پھوپھو مجھے مارتی تھی اور میں روتی تو آوازیں ساتھ والے گھر میں بھی جاتی تھی۔ میری آوازاری زوار بھی سنتا، اسے بہت دکھ ہوتا۔ ثنا سے کہتا کہ تم جا کر اس سے بے بس لڑکی کا دکھ درد بانٹ لیا کرو، تم اور کچھ نہیں کر سکتی، اس کی دلجوئی تو کر دیا کرو۔ ثنا کبھی کبھار آ جاتی کیونکہ وہ بھی فرح پھوپھو کا مزاج سمجھتی تھی۔ اس کا روز آنا بھی فرح پھوپھو کو اچھا نہ لگتا تھا۔ ایک شام پھوپھو اور ان کے شوہر کسی دعوت پر گئے تھے اور مجھے بچوں کی نگرانی پر چھوڑ گئے۔ رات ہو گئی تھی، میں نے بچوں کو کھانا کھلایا اور وہ سو گئے۔ اچانک بجلی چلے گئی تو میں چارجنگ لائٹ ڈھونڈنے لگی تھی کہ کسی کیڑے نے میری انگلی پر کاٹ لیا۔ مجھے بہت درد ہوا اور پھر یہ درد برداشت کرنے سے باہر ہو گیا تو اندر سے باہر صحن میں آ کر میں رونے لگی۔ میری کراہیں سن کر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں سمجھی پھوپھو اور شکیل انکل آ گئے ہیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے زوار کھڑا تھا۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ انگلی پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اس نے کہا کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ تو میں روتے ہوئے بولی کہ ہاں بہت زیادہ اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کہنے لگا شاید بچھو نے کاٹ لیا ہوگا، کہو تو میں راشد چچا کو بلا لیتا ہوں۔ راشد چچا محلے کے ڈاکٹر تھے اور محلے میں ہی ان کا کلینک تھا۔ وہ عمر رسیدہ شخص تھے،
زوار فوراً ان کے پاس گیا اور انہیں بلا لایا۔ انہوں نے انجیکشن لگایا۔ انجیکشن کے لگتے ہی مجھے آرام آ گیا۔ درد تو ختم ہو گیا مگر لگتا تھا ہاتھ سن ہو گیا ہو۔ زوار اور چچا راشد چلے گئے۔ میں ان کو دعائیں دینے لگی، اگر وہ مدد نہ کرتے تو درد سے میں بلکتی رہتی۔ رات 12 بجے پھوپھو اور شکیل انکل لوٹے۔ میں نے ان کو دانستہ اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ زوار کا نام لے کر پھوپھو کے دل میں مزید شکوک و شبہات کو میں جنم نہیں دینا چاہتی تھی۔ صبح جب آفس جانے کے لیے شکیل انکل گھر سے نکلے تو اتفاقیہ ان کی ملاقات ڈاکٹر راشد سے ہو گئی۔ چچا راشد سے پوچھا کہ بچی ٹھیک ہے، اب ہاتھ کا درد کا کیا حال ہے؟ تو انکل بولے ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شام کو جب گھر آئے تو پھوپھو کے سامنے ہی پوچھا، حیا بیٹی رات کو کیا ہوا تھا ہاتھ، اور تم ڈاکٹر صاحب کے پاس کس کے ساتھ گئی تھی؟ اب سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ بچھو نے کاٹا تھا اور میں درد سے کر رہی تھی۔ زوال میری آواز سن کر ڈاکٹر صاحب کو لایا تھا۔ تو پھر اس بات کا ذکر تم نے ہم سے کیوں نہ کیا؟ آپ دیر سے رات کو لوٹے تھے، اسی وجہ سے میں نہیں بتا سکی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تو کہنے لگے صبح بھی نہیں بتایا۔ مجھے تو ڈاکٹر صاحب کی زبانی پتہ چلا۔ میں کیا جواب دیتی؟ میں خاموش تھی اور میری خاموشی عذاب بن گئی۔ فرح پھوپھو نے مجھے بہت مارا کہ زوار کی جرأت کیسے ہوئی کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے دروازے پر آیا اور ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ ضرور کوئی اور بات ہے، اور یہ کب سے تیری اس لڑکے کے ساتھ ملی بھگت ہے کہ جب ہم گھر پر نہ ہوں یہ گھر کے اندر آ جاتا ہے؟ تو نے ضرور اسے گھر کے اندر بلانے کا بہانہ بنایا ہوگا۔ اس بات پر جب پھوپھو نے پٹائی کی اور میری چیخیں بلند ہوئیں تو آواز زوار نے بھی سنی۔ اتفاق سے اس دن ثنا ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ بعد میں اس نے بتایا تھا کہ تمہاری آوازاری سن کر زوار بھائی بھی رو رہے تھے۔ ثنا کی اس بات پر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، یعنی میرا احساس کرنے والا بھی کوئی تھا۔ اس کے بعد میں زوار کو سوچتی اور وہ میرے لیے پریشان رہنے لگا۔ ہم بغیر ایک دوسرے سے ملے ایک دوسرے کے خیالات میں کھوئے رہتے۔ دیوار کے ادھر میں تڑپتی اور ادھر وہ تڑپتا۔ غم کی شدت سے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ فرح پھوپھو کا ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے میرے سر کے بال کاٹ کر مجھے گنجا کر دیا۔ بہانہ یہ بنایا کہ تیرے سر میں جوئیں ہیں اور تم سے میرے بچوں کے سر میں بھی جوئیں پڑ جائیں گی۔ اصل میں تو وہ مجھے اور بھی بدصورت دیکھنا چاہتی تھی۔ کہتے ہیں ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ اللہ نے بھی میری فریاد سن لی۔ ایک روز جب میں گنجے ہونے پر رو رہی تھی اور ساتھ میں گھر کے کام کر رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو خوشی سے رو پڑی۔ چاچو چچی کینیڈا سے پاکستان آئے تھے اور فوراً مجھ سے ملنے آ گئے۔ وہ اچانک سے مجھے مل کر مجھے چونکانا چاہتے تھے، مگر میری حالت سے خود چونک گئے۔ مجھے گنجا اور بہت بری حالت میں دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس فرح پھوپھو گھر پر نہیں تھی، وہ خریداری کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے چاچو کو سب بتایا تو چاچو کو بہت دکھ ہوا اور غصہ آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فرح پھوپھو جب واپس آئیں تو چاچو کے سامنے پا کر ان کے رنگ اڑ گئے اور ہکلاتے ہوئے وضاحتیں دینے لگی، مگر چاچو نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو بہت باتیں سنائی کہ ان جیسا بے حس اور جھوٹا انسان انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور سختی سے کہا کہ خبردار جو اب میری بچی کو اپنے پاس رکھنے کا سوچا بھی تو۔ پھوپھو نے ان سے اور مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کرنے لگی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر چاچو نے ایک نہ سنی اور میں بھی اب پھوپھو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ چاچو کے جانے کی دیر ہوگی، پھوپھو مجھ پر مزید ظلم کریں گے، اور پھر میں چاچو اور چچی کے ہمراہ آ گئی۔ چچی نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کو 3 ماہ بعد واپس کینیڈا جانا تھا۔ تب ایک روز میں نے ثنا سے ملنے کی خواہش کی، وہ مجھے اس کے گھر لے گئے۔ ثنا کی زبانی زوار کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ رشتہ اچھا تھا۔ ثنا کی امی نے رشتہ طے کرا دیا، مگر میں پریشان اور ڈری ہوئی تھی کہ میں تو گنجی ہوں اور کوئی گنجی دلہن کیسے بن سکتی تھی؟ دلہن گنجی ہو تو کیسی لگتی ہے؟ مگر زوار ان کے والدین نے کہا ہمیں گنجی دلہن منظور ہے، بالوں کا کیا ہے، بال تو پھر اگائیں گے۔ مگر جب ہم اس بچی پر ظلم دیکھتے تھے تو اس کی آوازاری سنتے تھے تو دل بہت دکھتا تھا۔ کچھ نہ کر پاتے تھے، بس اس کے حق میں دعا ہی کر سکتے تھے۔ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی اور آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم مظلوم کو خوشیاں دے سکیں، تو انشاءاللہ عمر بھر اس کو سکھی رکھیں گے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، اب یہ ہماری بچی ہے۔ شادی پر چاچو میرے والدین کو بھی بلانا چاہتے تھے، مگر میں نے منع کر دیا کہ جب ان کی ضرورت تھی، ان کو اپنے گھر بسانے کی فکر تھی، اور اب مجھے ایسے والدین کی ضرورت نہیں ہے۔
زوار اور اس کے والدین نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ مجھے بہت خوشیاں ملی، ہر لمحہ میرے آرام کا خیال رکھا گیا اور زندگی میں وہ آرام و سکون ملا جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ شادی کے دن سر پر چٹکی بھر بال نہ تھے تو مجھے نقلی بال لگا کر دلہن بنا دیا گیا۔ کئی ماہ تک میں دوپٹے سے سر کو ڈھانپ کر رکھتی، زوار کے سامنے بھی دوپٹہ اتارتے ہوئے جھجک ہوتی تھی، مگر زوار کہتے تھے کہ تم مجھے بغیر بالوں کے بھی اور زیادہ اچھی لگتی ہو۔ سچ کہتے ہیں محبت عجیب شے ہے اور خوبصورتی محبت کرنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ محبوب خوبصورت ہو یا بدصورت، مگر محبت کرنے والے کو تو وہ ہر حال میں خوبصورت لگتا ہے۔ جن دنوں میں کنجی رہی تھی زوار مجھے پری جمال کہتے تھے۔ آج بھی جب اپنی وہ صورت یاد آتی ہے تو کبھی ہنسی آتی ہے تو کبھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو فرح پھپھو کے بارے میں بتاتی چلوں۔ وہ اب مکمل طور پر ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ دن رات اپنے شوہر پر الزام لگاتی رہتی تھیں کہ تم دوسری عورتوں کو تکتے ہو۔ اس کے نتیجے میں ان کے میاں شکیل انکل نے انہیں طلاق دے دی اور دونوں بچے بھی ان سے چھین لیے۔ یوں جو سلوک انہوں نے مجھ سے کیا تھا، اب وہی سلوک ان کے بچوں کے ساتھ ہونے والا تھا۔ لیکن میں تو رب تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو مجھ پر بیتی وہ کسی کی اولاد پر نہ بیتے، آمین۔